السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ تعظیم لسانی واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ داعی رضوان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ رزق کی کنجیاں، ٹھیک ہے، تو یہ رزق کی جو کنجیاں ملیں گی نا آپ کو، یہ ایمانیات کے ساتھ ملیں گی، یقین کے ساتھ، شک میں ہوتے ہوئے اگر کوئی بھی عبادت کی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تف ہے اس کے منہ پہ رکھ کے مارتے ہیں ایسی عبادت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بندہ شک میں ہو بالکل بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی بات پہ جب یقین ہوگا اور دل سے یقین ہوگا پھر آپ وہ عبادت کرو گے تو اس کا ٹیسٹ بھی ملے گا اور اس کے آپ کو نتائج بھی ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر کیا آئے گا؟ تتقون، تقوی آئے گا۔ تو روزہ رکھے تیرے اندر تقوی نہیں ہے، تیرا روزہ قبول نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر الاکبر، ایک بہت بڑا ذکر نماز تم ادا کرو تو پھر تمہارے اندر گندگی، فحاشی اور ریانی سٹل موجود ہے، تیری نماز تیرے منہ پہ اوپر رکھ کے ماری جاتی ہے، کوئی قبول نہیں ہے۔ یہ یقین ہی تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ بٹھایا گیا اور کہا، ٹھیک ہے، فرشتوں نے آگ بجھا دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اڑا دیتے ہیں، اس کے اوپر پانی پھینک دیتے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جاؤ چلو جاؤ، مجھے ضرورت نہیں تمہاری۔ یہ یقین ہی تھا کہ اللہ نے پھر کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے یقین کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ یقین ہی تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، جب وہ پیچھے فرعون کا پورا لشکر فرعون کے باس سمیت اور آگے دریا آ گیا اور انہوں نے کہا، موسیٰ مروا دی، انا لمدرکون، پھنسا دیا ہمیں، مروا دیا ہمیں، ادھر پہلے ہم فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تم نے کرانا تھا، تو ہمیں تو یہ ابھی یہ قتل کر دیں گے، تو ہم تو اپنی زندگیوں سے ہی مطلب ہاتھ دھو بیٹھیں گے، تو انہیں کیا ہمیں آزادی دی ہے؟ قال کلا ان معی ربی، کہا کلا، ہرگز نہیں، یقین تھا میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، ابھی دیکھیں کوئی راستہ نکلے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ وہی آ گئی اسی وقت، یہ سوٹا تیرے ہاتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام، کیا ہے اس سوٹے کو؟ مار اس دریا کے اندر، دیکھ پھاڑ نہ دے تو تم موسیٰ کا رب نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ سوٹا مارا، رب، دریا پھٹ گیا، راستہ اس کے اندر نکل گیا، ایک موج ایسے اور ایک موج ایسے، دو بلند ترین پہاڑوں کی شکل میں موجیں جا کے سٹیٹک ہو گئی اور درمیان میں سے راستہ نکل آیا۔ تو یہ یقین تھا، یہ یقین کے ساتھ آپ نے یہ رزق کی کنجیاں جس کو میں نے بتایا آپ کو، اس کو یقین کے ساتھ عبادت کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ سب سے پہلے تو میں بات کر رہا تھا آپ سے، سب سے پہلی کنجی استغفار۔ استغفار سے آپ کے رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل کیا ہے اس کی کہ استغفار کروں تو میرے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا؟ دلیل یہ ہے، نوح علیہ السلام سورہ نوح میں فرماتے ہیں، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کیا کرو، وہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ اللہ اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کیا کرو. استغفار میں فائدہ کیا ہے اللہ خود فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یمددکم باموال و بنین، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا. ٹھیک ہے نا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں ہوں گی. ابھی بارش نہیں نہ ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی تو کتنا وائرس ہے، کتنا اسموگ ہے، کتنی بیماریاں ہیں، بیماریوں کے اوپر کتنے پیسے لگتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ڈاکٹروں کی فیسیں دینی پڑتی ہیں، ڈاکٹروں کے چیمبرز کے باہر گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، شفا پھر نہیں ہوتی، پھر بعد میں دوبارہ فیس جمع کرانی پڑتی ہے، نیبولائزیشن، کیا کیا خرچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑھائے ہوئے ہیں صرف ایک بارش نہ ہونے کی وجہ سے. اور وہ بھی ایک، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو جھڑی لگتی تھی، آہستہ آہستہ بارش ہونی، اور جمعرات کی جمعرات 7 دن مسلسل بارش، تھوڑی چھوٹی 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 بوندیں آسمان سے گرنی. اور پھر فصل کتنی بھرتی ہے، فصل کے ساتھ آپ کا رزق کتنا ہوتا ہے، آپ کی جو جتنی فصل بھرے گی اتنی ہی آپ کی جو ہے نا اکانومی مضبوط ہوگی، مہنگائی کم ہوگی. ٹھیک ہے، نہریں بہیں گی. ٹھیک ہے نا، یہ میں تو نہیں کہتا، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی کنجی ہے، پہلی کنجی جو میں نے آپ کو بتائی ہے استغفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں، نسیان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، نسیان ہوتا ہے، بھول ہو سکتی ہے، گناہ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں نا استغفار جو ہے نا ہر وقت زبان پہ ہونا چاہیے، صبح شام. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ من کل ذنب، استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اگر یہ پڑھا جائے نا، جہاد سے بھی انسان بھاگا ہو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جہاد کے اندر کو جو شخص بھاگے اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے نا، سورہ انفال میں ہے میرا خیال، کہ جہاد سے جو بھاگے، ٹھیک ہے نا، اور الا متحیزا لقتال او متحرف لقتال او متحیزا الى فئة فباؤوا بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المہاد. پھر وہ جہاد سے، ٹھیک ہے نا، اپنی پشت پھیر کرتا ہے، پھر جاتا ہے، مگر ٹھیک ہے نا ایک پیترا بدلنے کے لیے یا اپنی جماعت کے ساتھ مل کر دوبارہ لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. ادروائز تو نے وہاں سے پشت کی نا، فباؤوا بغضب من اللہ، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ومأواہ جہنم وبئس المہاد، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو پہلی کنجی یاد رکھ لیجئے گا، استغفار کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے. صبح شام کی تسبیحات میں شامل کر لیں، صبح شام کے اذکار میں شامل کر لیں. اور دوسری کنجی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ آف این تقوی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیسیکلی ابی بن کعب جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا لحن القول ان کو دیا گیا تھا کہ یہ قرآن بڑا خوبصورت، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو کہتے ہیں سید القراء، یہ جتنے قرات کرتے ہیں نا ان کے سب سے بڑے یہ سردار تھے. تو انہوں نے ابی بن کعب سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھائی مجھے یہ بتا، یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عمر کبھی تم کسی ایسے راستے پہ پگڈنڈی پہ چلے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ تو کہتے ہاں. تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتے ہو کہ میں اپنے نا لباس کو دونوں طرف سے لپیٹ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، دونوں طرف سے لپیٹ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی چادر کو، اپنے کرتے کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نا اپنے آنکھ میں رکھتا ہوں اپنے پاؤں پہ، اور ایک ایک پاؤں رکھ کے اس پگڈنڈی کو دیکھتے ہوئے وہ جو کچھ جو ہے نا خاردار راستہ اس میں سے پھر میں گزر جاتا ہوں. تھوڑی سی آپ کی توجہ
ادھر ادھر ہوئی نہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا کپڑا کانٹے میں چبھ گیا تو اس نے پھاڑ چھوڑنا ہے۔ تو یہ ہے سر جی تقوی۔ میرے سامعین اور سامعات، اس کو کہتے ہیں تقوی، کہ آپ کا ہر ایک عمل کے اوپر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ گناہ میں کبیرہ تو بہت ہی دور کی بات ہے نا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر جو ہے نا آپ اپنی نظر رکھیں گے، اور جب وہ گناہ شیطان آپ سے کرائے گا ثم یتوبون من قریب، فوری تم اس وقت جو ہے نا تو اللہ سے معافی مانگو گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر، انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ ہم نے بنائی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہے نا جب گناہ کرتے ہیں فوری نادم ہو جاتے ہیں، اسی وقت توبہ کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گناہوں کو صاف کر دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ٹھیک ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ سے اللہ کے اوپر تقوی رکھتا ہے نا، یقین کامل رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اے بندے تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ اب یہاں پہ جب تقوی انسان کے اندر آ جاتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تمہیں کوئی شعور بھی نہیں ہوتا۔ اور آگے چلیے، ٹھیک ہے نا، یجعل لہ مخرجا، تمہارے لیے مخرج، خروج، ٹھیک ہے، اس مصیبت سے نکلنا کیسے، راہ دکھا دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جتنے بھی چرند پرند چوپائے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت تسبیحات بیان کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، 7 زمینیں 7 آسمان، جن و انس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے، ہر وقت اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ صَلَاةٍ وَتَسْبِيحًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ یہ پرندے ہیں نا، ان کا گویا پروں کو پھیلانا اس طرح ہے کہ جیسے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو دے کر معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات اور استغفار کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے کہ اس نے تسبیحات کیسے بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ان کو تقوی ہے، وہ تو ذکر کرتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ دلیل ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، کتنے ہی چوپائے ہیں، کتنے ہی چرند پرند ہیں، اپنا رزق اٹھا کے نہیں چلتے، لیکن جب رات کو ہر چرند پرند اپنے گھونسلے میں جاتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈوبنے والی کشتی ڈوب گئی، ٹھیک ہے، وہ جو سیٹھ صاحب جنہوں نے اربوں روپے خرچ کر کے اپنی موت کو خریدا اور اس ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے گئے، آپ کو پتہ ہے ایسی چیزوں کے اوپر نا، یہ یاد رکھیے گا، ایسی چیزوں کے اوپر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا نا، اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے راستے میں ہیں، تبوک کے راستے میں سڑک کے اوپر ہی یہ سمود کی بستیاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ گھوڑوں کو ایڑ لگا دو، تیزی سے اس بستی سے نکل جاؤ، اس بستی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا ہوا ہے، کہیں ہم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو وہاں سے تو دور بھاگنا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ اتنے ارب روپے لگا کے وہاں پہ جا کے جو ہے نا اس جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنایا تھا، تو وہاں پہ جا کے گھسا جائے، اس کو دیکھا جائے، یہ ایمانیات ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد چکھایا کہ نہیں چکھایا؟ بات کرنے کی بات تھی کہ وہاں پہ اتنا پریشر ہے کہ وہ جو ہے نا آبدوز، ٹھیک ہے نا، وہ آبدوز ہی پھٹ گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، دیکھی گئی ہے، وہاں پہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، بحری مخلوق ہے، وہ دیکھی گئی، اور وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے، وہ دیکھی گئی، رزق کھاتی ہیں،
وہ مخلوق تو پھر ہی وہ موو کرتی ہے نا. رزق کے بغیر تو کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.